السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَالشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کو سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے، کہ ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے انہیں تو، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ تو سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ در پہ بلاؤ مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی، اور آسی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جیسی ہے نبھاؤ آقا، جیسی ہے نبھاؤ پیارے مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی۔ بڑی محبت کے ساتھ پھر درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم نے اپنا موضوع گناہ کیا ہے اس کو چنا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے، اور اللہ ہمیں غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے اللہ کی روشن دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں 120 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا بھی شرف ہم نے حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہے وَذَرُوا الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو کیا کرو، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور اپنے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی ترک کرو، دور کرو اپنے آپ سے، اور اپنے باطنی گناہوں کو بھی بالکل چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ہمارا معبود ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے،
ہم سب کا پروردگار ہے، وہی رب ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں عزت دیتا ہے، وہی ہمیں ذلت دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے دیا، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، اور وہی پھر ہمیں ہمارے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ مالک یوم الدین، حشر کے دن کا مالک ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات تو ماننا ہم پہ فرض عین ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے نہیں آنا، گناہوں میں لتھڑے ہوئے حشر کے دن میری محبوب کی امت ہو نہ، اس لیے محبوب کی امت نے قرآن دیا، اور قرآن میں ہمیں تنبیہ کر دی، بار بار ہمیں سمجھایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور سنو کہ اپنے ظاہر گناہ جو جانتے بوجھتے نافرمانیوں کے ساتھ ظاہری گناہ کرتے ہو، یہ رات و دن ٹی وی، ڈرامے، پکچر، اور اس کی کھلے عام ڈانس، اور کھلے عام بے پردگی، اور کھلے عام جتنے گناہ کرتے ہو، یہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو، خود چھپ چھپ کے اپنے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، اور فیس بک پہ، اور یوٹیوب کے اوپر گندگی دیکھتے ہو، یہ چھپ چھپ کے نہیں ہوتی، سب اللہ دیکھتا ہے۔ تو ظاہر کو بھی چھوڑو اور باطن کو بھی اللہ کے خوف کے لیے، اور خوف نہیں، اللہ سے محبت کے لیے چھوڑ دو، اللہ سے محبت۔ اور محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے، رب سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے، رب کی، اور پھر رب کے محبوب کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اس قدر بھر دے کہ پھر کوئی اور محبتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی اور محبتوں کی، کسی فضول حرام محبتوں کی اللہ ہمارے دل میں جگہ ہی پیدا نہ ہونے دے، اللہ کرے آمین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کی ارشاد یہ فرماتا ہے، اللہ کی ظاہر اور باطن گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر گناہوں کی تعریف کیا ہے؟ گناہوں کی تعریف، گناہوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہوں کی ڈیفینیشن، گناہ کہتے کسے ہیں؟ تو صحیح ہے، سمجھیے گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں، ہم رات و دن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، جو بھی کام ہے وہ ہمارے اللہ کے احکاموں کے مطابق ہو، اللہ کے حکم مبارک کے مطابق ہونا، اور حکم مبارک کو، اللہ رب العزت کے حکم مبارک کو توڑنا، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑنا، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ شریعت کے خلاف کام کرنا، یعنی شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کے حکم کو شریعت کہتے ہیں، اور شریعت کو کے دائرے میں رہ کے زندگی بسر کرنا، یہ اللہ کی اطاعت گزار زندگی ہے، اور اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے شیطان کی مرضی کو مان لینا، یہ گناہ ہے۔ شیطان کے ہاتھوں بک جانا، شیطان کے ہاتھوں میں آ جانا، شیطان جو کہے وہ کرنا، اللہ جو کہے وہ نہیں کرنا، یہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما برداروں میں، اطاعت گزاروں میں، نیک کاروں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے، ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ چاہے بھی تو گناہ نہ کر سکے ایسا قفل لگا دے، کیونکہ ہم تو بندے ہیں، بندہ تو گناہوں کا پتلا ہے، اور گناہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے پھر ہو جاتے ہیں، اس لیے بار بار کوشش یہی ہو، اور اپنی نیا کو، اپنی کشتی کو، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو اللہ کی امان میں دے دو، اللہ کی امان میں دے دیجئے، یہ کہیے اللہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیری امان میں دے دیا، اب تو میری نیا کو پار لگا دے، اے اللہ اب تو مجھ کو اور میرے بچوں کو گناہوں سے بچا لے، تو نہ بچائے تو ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے مولا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ تو بچا لے، تو بچا لے، تو بچا لے۔ اور اللہ بچہ کہیں گرنے لگتا ہے نا تو پھر کس کو پکارتا ہے؟ ماں کو، اے میری ماں مجھے بچا لے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب ہم اپنی نیا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے تو پھر کیا وہ ہمیں نہیں بچائے گا؟ وہ تو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اسی لیے تو قرآن پاک میں بار بار ہمیں ڈراتا ہے، بار بار پیار سے ہمیں سمجھاتا ہے، پھر ہمیں خوف سے سمجھاتا ہے کہ تم سمجھو قیامت ہے، جہنم ہے، اے میرے بندوں گناہوں سے بچ جاؤ، شیطان کے ہاتھوں مت آؤ، کیونکہ شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ڈکلیئر کر دیا نا، اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، کیوں کہ اسے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی۔ اور شیطان کون تھا؟ عزازیل، فرشتوں کو درس دینے والا، 6 کروڑ برس اس نے رب ذوالجلال کی اتنی عبادت کی، زمین و آسمان کا کوئی چپا نہ بچا جہاں سجدے نہ کیے، ایسی عبادت گزار نے ایک نافرمانی، ایک گستاخی کی، اللہ کے نبی کی حرمت کو نہیں مانا، اور اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار کر دیا۔ ہم نے تو عبادتیں بھی کچھ نہیں کی ہے،
اس کے باوجود ہم اللہ کے نبی کی، اللہ کے محبوب کی امت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت میں مہلت مہلت میں مہلت مہلت میں مہلت دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب وہ ملعون ہو گیا نا، وہ جب ملعون ہو گیا تو کیا ہوا؟ ملعون ہونے کے بعد پھر اس نے، اللہ تو جلال میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو نے نافرمانی کی. جب میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تجھے آج سے ملعون ہے، تو آج سے ابلیس ہے. اللہ جلال میں تھا، اس کے باوجود اس نے مہلت مانگی. کس نے؟ شیطان نے مہلت مانگی. اے اللہ مجھے مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. مہلت دی تھی، توبہ کر لینا چاہیے تھا، توبہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ توبہ نہیں کیا. وہ اپنی اکڑ میں اکڑ گیا، اس لیے اکھڑ گیا. ابا واستکبرا، وہ اکڑ گیا اس لیے اکڑ گیا. اکڑ نہیں چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک دم ذلیل و خوار سمجھنا چاہیے. میرے اللہ تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر، تیرا حکم میرے سر آنکھوں پر، بس تو جو چاہتا ہے میں وہ کروں. میری اکڑ کیا، میں ماٹی کی پتلی، میرے اوقات کیا، بساط کیا، مولا میری اکڑ مجھ سے نکال دے. اللہ میرے اندر کی غلطیوں کو، گناہوں کو دور کر دے مولا، اور مجھے فرما برداروں میں شامل کر لے، تیرے نیکوں میں شامل کر لے، تیرے اچھوں میں شامل فرمائے. وہ شیطان اکڑ گیا اسی لیے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. دھتکار دیا گیا. دھتکار دینے کے بعد اس نے پھر کیا کہا؟ اے اللہ مجھے قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، اس آدم کے لیے تو نے مجھے ملعون قرار دیا. اس آدم کی اولاد کو مرتے دم تک گناہوں پہ برگلاؤں گا، بہکاؤں گا، گناہ کراؤں گا، انہیں گناہ پہ مزے دلاؤں گا، گناہ کرنے کی ان کے پیچھے پڑا رہوں گا. چاروں سمت سے آؤں گا ان کے پاس. کیا کروں گا؟ چاروں سمت سے آ کے انہیں بہکاؤں گا. جیسے یہ بات کہی، فرشتے ششدر ہو گئے، تعجب میں آ گئے، ایک دم تعجب میں اس کو ایسے دیکھنے لگے کہ اللہ کے بندوں کو یہ چاروں طرف سے، چاروں سمت سے، کیا کہا؟ چاروں سمت سے آ کے تیرے ان بندوں کو، اس کی اولاد کو، اس آدم کی اولاد کو میں مرتے دم تک بہکاتا رہوں گا. رب کریم کی نے جب یہ بات سنی، اور فرشتوں نے جب یہ بات سنی کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے، قسم بھی اللہ کی عزت و جلال کی کھا رہا ہے کہ میں تو بہکاؤں گا. اللہ نے تو مہلت دے دی تھی اس کو. اب مہلت مل دی. فرشتے تعجب میں دیکھ رہے تھے آنکھ پھاڑ کے کہ کیا بات ہے، یہ کیسا بول رہا ہے، چاروں سم سے بہکاؤں گا. جیسے اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی آنکھوں کو سمجھا. اللہ تو سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر لمحہ ہر پل ہم کیا سوچتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. وہ فرشتوں کی آنکھوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں. اس نے صرف چاروں سم سے ہی بہکانے کی بات کہی ہے، 2 سمتیں وہ بھول گیا. وہ 2 سمتیں وہ ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے، ایک اوپر اور ایک نیچے. چاروں طرف سے وہ گھیرے رہے تو گھیرے رہے نا. میرے بندوں کو بھٹکانا چاہے تو بھٹکاتے رہے نا، لیکن میرے جو نیک بندے ہیں نا، وہ دعا کے لیے میری مدد مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کے، اور ہاتھ اوپر کو جاتے ہیں. اوپر کی سمت کھلی ہے اللہ کی عرش اعظم کی سمت کھلی ہوئی ہے. وہ دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. وہ مجھ سے مدد مانگیں گے میں مدد دوں گا. وہ مجھ سے توبہ کریں گے میں توبہ قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری چیز، زمین نیچے کی سمت بھی کھلی، وہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا نیچے کی سمت سے بھی، اس کی کوئی پہنچ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بولا ہی نہیں. اس نے 4 سمت کا ہے. نیچے کی سمت کیا ہے؟ بندہ جب سجدہ کرتا ہے، روتا ہے، ندامت کا سجدہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک معصوم بچے کی طرح، ایک چھوٹے بچے کی طرح اللہ کی آغوشی رحمت میں چھپ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے مولا بچا لے، مولا یہ شیطان میرے پیچھے بہت لگا ہے، مولا تو نہ بچائیں گا تو میں نہیں بچ پاؤں گی، بچا لے میرے اللہ، مجھے بچا لے میرے اللہ. تو جیسے ہی بندہ تڑپ کے ساتھ، جیسے ماں کی آغوش میں بچہ چھپ جاتا ہے نا کہ مجھے بچا لو، دیکھو وہ کون میرے کو پکڑ رہا ہے، دیکھو بچاؤ میری ماں. تو ماں تو ایک ماں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. جب خالق کے سامنے بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہو کے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مدد دے دیتا ہے، اس کو اپنی امان دے دیتا ہے، اس کو اپنی محبتیں اس پہ نچھاور کر دیتا ہے، اپنی رحمت میں اس کو نہلا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے، 2 سمتیں ہمارے لیے اللہ نے کھلی رکھی ہے. شیطان کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. تو اسی لیے زیادہ سجدے کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ بندہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی سجدہ کرتا ہے، وہ حدیث پاک ہے نا کہ جیسے ہی کوئی بندہ تازہ وضو کر کے شرمندہ نظروں سے لرزتا کانپتا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا جوش آتا ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. جیسے
ماں ہوتی ہے نا، بچے کتنے گناہ کرتے کسی دوسرے کو نہیں بتاتی، چھپا لیتی، کیا کروں میرا ہی تو بچہ ہے، میں کسی اس کی بدنامی کروں. لیکن جیسے ہی میرا بچہ ایک کام اچھا کرتا ہے، بڑا شاندار کام کرتا ہے، کوئی گولڈ میڈل لاتا ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، کسی کو بچا لیتا ہے، تو وہی ماں پھر دوسروں کو بتاتی ہے، دیکھو میرا بچہ. اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب بندہ گناہ کرتا ہے، ہم جب گناہوں میں لپت ہوتے ہیں، گناہوں میں پورے مشغول ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو عیب پوشی کرتا ہے. وہ ہمارے گناہوں کو دوسروں کو نہیں دکھاتا، فرشتوں میں بات نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہونے کے لیے صرف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو تو اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو، اس نے 2 نمازوں کے درمیان، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کے درمیان جو گناہ اس سے ہو گئے نا، اس کی گٹھری باندھ کے اس کے سر پر رکھ دو. جیسے ہی بندہ رکوع میں جاتا ہے، گٹھری سر سے گر جاتی ہے. اور جیسے ہی پھر وہ فرشتے دیکھتے ہیں گٹھری گناہوں کی گر گئی، وہ فوراً اٹھا کے پھر اس کے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کو جوش آتا ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اب نہ رکھو، میرا بندہ تو پاک ہو گیا ہے، میرا بندہ پاک ہو جاتا ہے. نماز جو ہے گناہوں کو پاک کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے نمازوں کی. اللہ بے نیاز ہے. وہ ہم جیسے کیڑے مکڑوں جیسے لوگوں کی نمازوں کی اس کو کیا ضرورت ہے. اس کے تو فرشتے ایسے جو جب سے دنیا بنی ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اسے ہم جیسوں کی نماز کی کیا ضرورت ہے. لیکن نماز ہمارے لیے دی ہے کہ ہمارے گناہ جو ایک نماز سے دوسرے درمیان کے گناہ ہو جاتے ہیں نا، گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. گناہ کیے نہیں جاتے، ہو جاتے ہیں. میں بار بار اس بات کو زور دیتی ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. گناہ ہو جاتے کا مطلب کیسا ہے کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اور گاڑی چلا رہے ہیں، جس سمت میں ہم کو جانا ہے اس سمت میں جا رہے تھے، لیکن اچانک کیا ہوا، خیال بھٹکا، اور خیال بھٹک کے جانا تو ناگپور تھا اور روٹ پکڑ لیا رائے پور کا. غلطی ہو گئی نا، غلطی ہو گئی. تو وہ ایک بار ہوا، تو پھر کیا ہوا، ریٹرن ہوئے، 2-4-5 کلومیٹر آگے چلے گئے تھے، واپس آئے، ریٹرن ہوئے، اور پھر ناگپور کے روٹ پہ لگ گئے. اس چیز کو بار بار کرتا ہے کیا کوئی؟ اس چیز کو کوئی بار بار کرتا کہ نہیں میں بار بار وہی کام کروں گا، میں ناگپور جانا لیکن میں رائے پور کا روٹ پکڑوں گا، پھر رائے پور کا روٹ پہ جاؤں گا، پھر آدھا جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. اس کو کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے نا. ویسے ہی ایک نماز کوئی چھوڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ بار بار وہ اس نماز کو اگر چھوڑے تو یہ اللہ کی رحمت سے مذاق اڑانا ہے. اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، نہایت ارحم الراحمین ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن ہم اس گناہ کو ریپیٹ اگین کریں تو پھر اللہ کو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. جو بھی گناہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کہیں اللہ کو جلال آ گیا تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ بستی کی بستیاں الٹ دی جاتی ہیں. گناہ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کو جلال آ گیا نا، تو یہ جتنے زلزلے آتے ہیں نا، جو بجلیاں چمکتی ہے یا آگ کی بارش ہوتی ہے، پہلے آندھی آتی تھی نا، حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت خود نمازیں پڑھنے اور استغفار اور ساروں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ توبہ کرو، استغفار پڑھو. کیوں؟ کیا معلوم، پہلے کے لوگوں پہ جب یہ ایسی آندھی چلتی تھی تو آگ برسائی جاتی تھی، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کہیں ہم ہلاک نہ کر دیے جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو ان عذاب سے پاک رکھا ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کی امت اتنا گناہ کرتی ہے، اس کے باوجود بھی پاک کر دی جاتی ہے. تو گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے. ایک اور مثال بتاؤں، جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، تو راستوں میں گڈھوں میں نا پانی اور کیچڑ بھر جاتا ہے. جب کیچڑ جمع ہو جاتا ہے، اب ہم سفید لباس پہن کے وہاں سے گزر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گڈھے میں پانی ہے، کیچڑ ہے، اور اگر ہم تو ہم کیسے چلتے ہیں؟ ایسے ہم اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے گندگی سے آلودہ نہ ہو جائے، گندگی نہ ہو جائے، کیچڑ نہ لگ جائے. اسی لیے ہم اپنے کپڑوں کو سنبھالتے ہیں، سنبھال کے چلتے ہیں. لیکن اتنے میں اگر کوئی بائک لے کر آ جائے اور زور سے گاڑی چلائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کیچڑ جو ہوتا ہے وہ اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ آ جاتا ہے. یہ ہم نے تو نہیں کیا نا، ہم نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ ہمارے دامن پہ داغ نہ لگے، ہمارے کپڑے گندے نہ ہو. لیکن پھر بھی شیطان آیا، ایک انسان آیا، اس نے زور سے گاڑی اس گڈھے میں سے چلائی اور وہ کیچڑ کہاں اڑا؟ ہمارے کپڑوں پہ اڑ گیا. تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں کیا؟
کیچڑ بھرے کپڑوں کو آ کے الماری میں رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، پھر ہم اس کو آ کے دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو وہی مثال گناہوں کی ہے۔ گناہ جو ہے نا ہم نے نہیں کرنا چاہا، ہو گیا۔ اب کوئی برائی کرنے والی عورت، کوئی چغلی کرنے والی عورت، کوئی فضول باتیں کرنے والی، آج کل اللہ اکبر، یہ فضول باتیں تو اس قدر عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت کیسا ہے کہ جو فضول گھر گھر جا کے بس کسی کی بھی باتیں۔ کوئی ہجرت کر لے اپنے دین کی خاطر، اللہ اپنا ملک چھوڑ دے، اپنے گھر دار کو چھوڑ کے اگر ہجرت کرے صرف، اور ہجرت کرنا حضور پاک کی سنت ہے۔ حضور پاک نے مکہ معظمہ کو، اللہ کے گھر کو بھی چھوڑا، اپنے گھر کو تو دور کی بات، اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم سے چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا۔ اپنے صحابہ کرام بھی اللہ کا گھر چھوڑ کے حضور پاک کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو ہجرت کی اس کا مطلب کیا ہوا؟ غلط کام کر کے چلے گئے، گناہ کر لیا۔ لیکن آج اگر کوئی ہجرت کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پبلک پڑ جاتی ہے، ارے وہ تو ایسا ہی کر لیا ہوگا اس لیے چلے گیا، وہ تو ویسے ہی کر لیے گا اس لیے چلے گیا، اس نے تو اس کا تو یہ گناہ ہوگا تو اس لیے چلے گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ کیوں خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ دوسرا، نقاب کی باتوں پہ لوگ اتنی ساری باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، نزدیوں کو تو بڑا برا کہتے ہیں، نزدی ہے بھائی، ہم نزدیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن وہ نزدیوں کے کالے نقاب کو کتنا گلے سے لگایا ہوا ہے کہ نزدی کالے نقاب کو ہی لوگوں نے، ہماری ماں بہنوں نے کالے نقاب کو ہی پردہ سمجھ لیا۔ پردہ کالا نقاب نہیں ہے۔ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا نے کبھی کالے نقاب کا پردہ نہیں پہنا۔ آپ پردے کا مطلب ہوتا ہے ہمارا جسم ڈھکا رہے، سر سے پاؤں تک ہم ڈھکے رہے، اور ہمارا جو ہم یہ پہنتے ہیں یہ اسلامک لباس ہے، یہ ہمارا سر سے پاؤں تک ڈھکا ہوا ہے۔ یہ چہرہ جو ہے نا، ویسے بھی چہرہ عورت میں نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جوان عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ ابھی ہم نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، اور کر رہے تو ہم 22 سال سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ صرف 1-1.5 سال کرونا سے آن لائن ہم نے کرنے لگے۔ تو ایک عورت، ایک لڑکی اگر ولگریٹی والا ڈانس کرے تو اس کو ہزاروں ویو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا، اور اس کو کرنے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان کا کام کر رہی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں لوگ۔ ایک کھانا بنانا سکھا رہی ہے کھلے ہو کے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن کوئی دین کا کام، عمر دراز عورت پورے پردے میں، شرعی پردے کے ساتھ بیٹھ کے دین کی خدمت کرے تو اس میں بڑے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تو کیا ہے، وہ تو چہرہ کیوں کھلا ہے؟ اللہ اوپر، چہرہ اور ہاتھ کے پنجے اگر اتنے زبردست پردے ہوتے نا تو اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور اس حج میں صرف چہرے کو کپڑا لگ جائے نا تو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے جوان عورت کے لیے بھی پھر تو وہاں پہ پورا کھلا چھوڑ دیا کہ بالکل آپ کو وہاں پہ ڈھانکنا نہیں ہے؟ تو پھر دین کی خدمت کے لیے اگر میں نانی دادی ہو کر کے دین کی خدمت کر رہی ہوں تو اس میں اتنا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہے جو یہ بات لوگوں میں وہ کر کے دین کے کام سے ان کو روکتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اٹینڈ نہیں کرنا ہے، آپ کو جانا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو وہ پردہ ہی نہیں کر رہی برابر۔ اللہ اکبر، میں جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا والا پردہ کرتی ہوں۔ جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا کی ڈریس ایسی ہوا کرتی تھی جو میں پہنتی ہوں۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو اور ہم لوگوں کو یہ تنقید کرنے سے بچائے، برائیاں کرنے سے بچائے، چغل خوری کرنے سے بچائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو ان کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ ایک کبیرہ گناہ میں آتا ہے جھوٹ بولنا۔ ابھی اس کے بعد آپ کو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کی بھی سیر کر لیتے ہیں۔ میرے آقا مدنی آقا، سونے آقا، ہم سب کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ راوی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جو میرے آقا کے خلیفہ اول ہے، وہ راوی ہے، وہ روایت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ حضور پاک تکیے پہ ٹیک لگا کے یوں لیٹے ہوئے تھے، جب آپ یوں آرام کر رہے تھے، اور ہم کچھ ساتھی وہاں پر آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بیٹھے تھے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے آقا، بتا دیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ لیٹے لیٹے بات کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے تکیے کو ٹیک لگا کے آپ نے پہلی بات کہی، پہلا گناہ بتایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں سنو، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو بندہ شریک کرے، کسی اور کے سجدے کرے اور کسی اور کو اپنا خدا جانے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا، پھر دوسرا گناہ مائک بند کر لیجئے اپنا۔
پھر دوسرا گناہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کی بات نہیں ماننا، ان کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ سب نافرمانیوں میں آتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی دوسرا کبیرہ گناہ ہے جس کی بخشش ہی نہیں ہے۔ والدین کو تنگ کرنے والا دنیا میں بھی عذاب پاتا ہے اور آخرت میں تو اس کی بخشش ہی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا عبادت لے کر جائے، جب تک والدین راضی نہیں، اللہ راضی نہیں ہے، یہ دوسرا کبیرہ گناہ۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ارشاد فرمائے تھے کہ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے گناہ کو بتاتے بتاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم تکیہ چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرماتے تیسرا کبیرہ گناہ یہ ہے جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اس گناہ کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم خوف زدہ ہو گئے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ آقا خاموش ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اتنی بار بولنا مطلب اس کی سزا بہت زیادہ ہے، اس کی سزا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ جو کسی کے بارے میں جھوٹی بات پھیلائے، جھوٹی مکاریاں کرے، جھوٹی مکاریاں سیکھے۔ اور مکاریاں سیکھنے کے لیے آج کل تو بہت اچھے ٹی وی سیریلس آ گئے، اس میں مکاریاں سیکھی جاتی ہے، اور مکاریاں سیکھ کے پھر کبھی نندوں کو برا سمجھا جاتا ہے، ساسوں کو برا سمجھاتا جاتا ہے، شوہروں کے کان بھرے جاتے ہیں، اور گھروں کو جنت سے بجائے جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ جو ہو رہے ہیں نا، یہ صرف ٹی وی سے سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ ٹی وی کے ڈرامہ دیکھنے کے بجائے ایک پارہ زیادہ پڑھا کرو۔ ٹی وی کے ڈرامے میں ہم شیطان خوش ہوتا ہے، پارے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ خوش ہوگا۔ ایک لمحہ، بزرگوں کا قول ہے، ایک لمحہ غافل، جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ کافر میں ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی وعید آقا نے بتا دی کہ 3 سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی بات کر کے لوگوں کے دلوں کو خراب کر دینا، جھوٹی بات کر کے کسی پہ بھی بہتان کشی کر دینا، کسی کو بولنا وہ گھر بیچ کے چلے گئے، کسی کو بولنا وہ تو ایسا کر لیے، وہ تو ویسا کر لیے۔ ارے بھائی، اگر وہ گھر بیچ دیے ہو تو ان کا خود کا ذاتی چیز ہے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ہم تو جتنے سال دنیا میں آئے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا اس کے گھر میں کتنے بچے اور اس کا گھر کیا ہے اور وہ کون ہے اور وہ کیسے ہے۔ ارے ہمیں کہاں ٹائم ہے؟ ہمیں تو اپنی عبادتوں سے اور اچھے کام کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں میں لگائے رکھے، 24 گھنٹے ہمیں اللہ کے ذکر میں لگائے رکھے۔ جتنے مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے نا، اتنا جنت کے درخت ہماری جنت میں لگتے جائیں گے۔ جتنی زیادہ عبادت، جتنا استغفار پڑھیں گے، ہم گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے۔ تہجد گزار بنے، کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، عمر بھی بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی عمر سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ وہ تہجدوں کا اثر ہوتا ہے، تہجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے اور اس نور سے اپنے آپ میک اپ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نورانی بنائے، اللہ ہم سے ڈرنے والا بنائے۔ ایک حدیث پاک اور بتا دوں، حدیث پاک یہ ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے کہ گناہ مومن کے لیے ایسا ہے، مومن کے لیے، جو لوگ بولتے ہیں چھوٹا گناہ کہ بڑا گناہ ہے، یہ کون سا والا گناہ ہے؟ یہ گناہ کر سکتے ہیں کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ گناہ تو گناہ ہے، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ لیکن اب گناہ کی حدیث پاک میں کیا وضاحت آئی ہے؟ حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے گناہ مومن کے لیے ایسا ہے جیسے سر پر پہاڑ ہو۔ اللہ اکبر۔ مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے سر پہ ایسا لگتا ہے، اتنا وزن لگتا ہے، اتنا بھاری لگتا ہے، یہ گناہ میں نے کیوں کر لیا، کیوں کر لیا، کیوں کر لیا۔ مومن مطلب اللہ سے محبت کرنے والا با ایمان عورت یا با ایمان مرد، جو ایمان والا ہے۔ ایمان والے کو برا کام کرنے میں دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مومن کی نشانی پہلی یہ ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اور برا اس سے سرزد ہو جاتا ہے نا شیطان کی وجہ سے۔ کیچڑ اڑ گیا، اس نے نہیں اڑایا، وہ نہیں چھپ چھپ کودا، لیکن شیطان نے لگا دیا۔ ویسے گناہ ہو جاتے ہیں، ہو گیا تو پھر توبہ کی، پھر معافی مانگی۔ تو مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے سر پر کسی نے پہاڑ بھر کے وزن رکھ دیا، پہاڑ، حضور پاک فرماتے ہیں۔ اور منافق کے لیے گناہ کیسے؟ منافق جس کا اوپر زبان پہ ایمان ہے، دل میں اس کو منافقت ہے، اس کو ہے ہی نہیں اللہ کا خوف۔ تو منافق کے لیے گناہ کی کیا ہے پہچان؟ منافق کے لیے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی ناک پہ، اس نے یوں اڑا دی، اس کے لیے گناہ ایسے ہی ہے، اتنا ہلکا۔ اور مومن کے لیے پہاڑ سے بڑھ کر بھاری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں مومن بنائے رکھے، ہمیں گناہوں کا احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہم نے ہوا ہے، اور اللہ وقت رہتے، موت کے آنے کے پہلے، اور موت کا وقت معلوم نہیں ہے، مرتے دم تک اللہ توبہ قبول کریں گا۔ اللہ نے اسی وقت قسم کھائی، شیطان نے جب کہا نا میں چاروں سمت سے بہکاؤں گا،
رب کریم نے اسی وقت قسم کھائی. کیا کھائی تھی؟ کہ اے شیطان تو دیکھ، اب مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میرا بندہ جب تک توبہ کرتے رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، جب تک توبہ کرتے رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے جیسے کسی کی آواز ہی پسند نہیں، کہ وہ کون سی توبہ؟ جو ہو گئے گناہ اس کی توبہ، اور وہ پشیمانی کا تالا لگا کے. توبہ کس کو بولتے ہیں؟ توبہ گناہوں پہ ندامت کا تالا لگانا، پشیمانی کا تالا لگانا کہ مولا مجھ سے کیا ہو گیا، یہ اب نہیں ہوگا، میں تالا لگا دیا اس پہ، پکا قصد کر لیا، اب یہ گناہ نہیں کروں گی میں، اب کسی پہ الزام کشی نہیں کروں گی، اب کسی کو پریشان نہیں کروں گی، اب کسی کی غیبت نہیں کروں گی، اب کسی کو جادو نہیں کروں گی، ٹونے نہیں کروں گی. جادو ٹونا تو کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر. ہماری قوم اس جادو ٹونے میں مسلمان ہو کے ملوث ہے. اللہ اکبر. جادو ٹونے کا یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے. سود کھانا کبیرہ گناہ میں آتا ہے. شراب نوشی کبیرہ گناہ میں آتا ہے. والدین کی نافرمانی تو کبیرہ گناہ میں ہے ہی ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے نہ رہنا یہ گناہ ہے. گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ. اور اس سارے گناہوں کے اگر ہو جائے نا جان بوجھ کے کیے نہیں جائے، ہو جائے، اور جان بوجھ کے کیے بھی جائیں تو آگے ندامت کا تارا لگا کے اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، اب نہیں میں معافی چاہتی ہوں. تو ایسی گناہوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مرتے دم تک توبہ قبول کروں گا. وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے وہ. اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے، کر لے گناہوں سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے. آئیے وہ گناہوں کی مثال سمجھتے ہیں. گناہوں کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ گناہوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جسم میں کہیں، ظاہری ایک مثال آپ کو سمجھا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جسم میں کہیں کینسر ہو جاتا ہے نا، فرسٹ اسٹیج پہ پتہ لگ جائے، ابھی تازہ ابھی ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیکٹ ہو گیا کینسر ہے، ناسور ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ اس کو جلد اس کو کاٹ کے اس جسم کے اس حصے کو اس کینسر کے ساتھ پھینک دیا جائے، تب جان بچ سکتی ہے فرسٹ اسٹیج میں. لیکن پھر وہی ناسور کو اگر رکھ دیا جائے، وہ کینسر پہ بڑھتے پورے جسم میں پھیل کر اس کی جسمانی موت کا سبب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہ ہے. گناہ کیسا ہے؟ جب شروع میں یہ بندہ توبہ کر لے نا، کوئی گناہ میں ملوث ہو گیا، کوئی گناہ میں وہ لگ گیا، تو اس کو جیسی ہوش آ جائے، اور یہ دین کا کام کرنا ہوش دلانے کا ہی کام ہے کہ اگر اس کو ہوش آ جائے تو پھر وہ کیسی مثال دی گئی؟ وہ مثال کیسی ہے؟ جیسے کچا دھاگا. شروع میں ہی اسٹارٹنگ میں گناہ کر رہا تھا، اس کو ہدایت مل جائے اور وہ توبہ کر لے، تو جیسے کچا دھاگا جو ہوتا ہے نا، بچہ بھی توڑ لیتا ہے. چھوٹی سی عمر کا بچہ بھی ہے نا، دھاگے کو توڑنے بولے تو توڑ لیتا ہے. ویسے گناہ کی اسٹارٹنگ میں توبہ کر لینا کچے دھاگے کو توڑنے جیسا ہے. لیکن وہی گناہ کرتے کرتے دل کو کیا ہوا؟ جب جیسی بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، جو دل ہوتا ہے نا پنک کلر کا ہوتا ہے، گلابی کلر کا، اور اس دل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسی پہلا گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک نقطہ، سیاہ نقطہ، کالے کلر کا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کرنا بھول گیا، توبہ نہیں کیا، پھر دوسرے بار وہی گناہ کیا، پھر تیسرے بار وہی گناہ، دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، پھر چوتھا نقطہ، ایسے کرتے کرتے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. وہی مثال کیسی ہے کہ پہلے اس میں توبہ کر لیا، سمجھ جائے کہ گناہ ہے، تو وہ کچا دھاگا توڑنے کے برابر، اتنا آسان ہے. لیکن جب وہ گناہ میں ایک دم اندر ڈوب جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، تو پھر وہ چرہاٹ بن جاتا ہے. جس طریقے سے وہ جہازوں کا لنگر ہوتا ہے نا، جہازوں کا لنگر میں کیا ہوتا ہے؟ کشتی کو، جہاز کو کیا کرتے ہیں؟ لنگر سے باندھ دیتے ہیں. پھر اتنا بڑا بھاری بھرکم جہاز جو ہوتا ہے نا، وہ بھی لنگر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا. اسی طریقے سے گناہ ایسا لنگر بن جاتا ہے، کرتے کرتے اتنے لنگر جیسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کی کشتی چھوٹتی نہیں ہے. پھر وہ گناہ میں ہی گناہ اس کو پکڑے رکھتے ہیں، گناہ اس کو یہاں تک کہ جہنم میں لے جا کے چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے. اور ایک اور مثال بتاؤں، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا نا، آپ سب نے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت دیکھا ہے، درخت کے اوپر ایک پیلی کلر کی بیل ہو جاتی ہے، کبھی گرین ہوتی ہے بعد میں پیلی ہو جاتی ہے، آکاش بیل بولتے ہیں اس کو. وہ بیل کیا کرتی ہے؟ وہ بیل
چڑھتے چڑھتے درخت کو پورا گھیر لیتی ہے اور پوری طریقے سے درخت کو لپیٹ لیتی ہے، اور اس بیل کے لپیٹنے سے وہ درخت جو ہرا بھرا ہوتا تھا نا وہ مرجھا جاتا ہے۔ وہی مثال گناہوں کی ہے، گناہوں سے بندہ مرجھا جاتا ہے، گناہ سے اس میں وہ رونق نہیں رہتی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی، اس کا دل کالا کالا ہو جاتا ہے، اس کی روح خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ روح تو بڑی پاک چیز ہے لیکن اس کو بھی بندہ گناہ کر کر کے خراب کر لیتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی مثال ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے گناہوں سے ہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، بہت ہی پیارا قول ہے، ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے، اس ذات کی عظمت کو کہ اللہ ہمہ وقت مجھے دیکھتا ہے، پھر اس کا فرمانے چھوڑ دے گناہ کو، لیکن تو پھر بھی اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ مت دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے، سارے عالموں کے بادشاہ کی، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی، ہم سب کو جان زندگی دینے والے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے میرے مولا، ہمیں نافرمانی سے بچا لے، ہمیں نافرمانی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے شخص، اے میرے بندے ذرا لوگوں کو بتا دے۔ کیا بتا دے؟ الہام ہوا اللہ کی جانب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا بتانے کا حکم ہوا بندوں کو کہ ذرا بندوں کو بتاؤ کہ جب میں ان کا رزق کم کر دیتا ہوں نا تو محفلوں میں بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں میرے بارے میں، اللہ نے مجھے رزق کم دیا ہے، اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حالانکہ ان کا نامہ اعمال میرے پاس ہر پیر و جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے دفتر کے گناہوں کو میں فرشتوں کے مجلس میں کسی کو نہیں بتاتا، ان کی عیب پوشی کرتا ہوں۔ اور یہ بندے ہیں جو تھوڑا سا رزق کم ہو جاتا ہے، تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے تو محفلوں میں بیٹھ کے میرے خلاف شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے بندے ہیں! اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ جیسا رکھے مولا، بس دعا مانگنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے میرے مولا، ہم سے آزمائش نہ لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہ دے، اے اللہ ہم تو ایک تیری ساری کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی ہمارا وجود نہیں ہے، اور اس ذرے کی تکلیف سے تیری بادشاہت میں کیا بڑھوتری ہونے والی ہے اللہ، بس اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے بچا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی بنا دے، اللہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور گناہوں پر بھی چار گواہ ہوں گے، گناہوں کے اوپر کون کون سے؟ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ پر 4 گواہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ہمارے خلاف 4 گواہ کون کون سے؟ پہلا گواہ کیا ہے؟ پہلا گواہ بھی ہم پوچھیں گے، پہلا گواہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، اور پہلا کیا ہے؟ نامہ اعمال جنتیوں کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وہ تو بڑے خوش ہیں جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں فرشتے دیں گے، وہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کا لیفٹ ہینڈ پیٹھ کے پیچھے سے جا کے پسلیوں کو چیرتا ایسا آئے گا، سمجھ جاؤ وہ جہنمی ہے، اس کو اعمال نامہ جہنمیوں کو وہاں سے دیا جائے گا، اور جیسے ہی نامہ اعمال جہنمیوں کے ہاتھ میں آئے گا وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کون سی کتاب ہے، اس میں تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ درج ہے، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس میں چھوٹا سے چھوٹا گناہ درج ہے، اللہ یہ کون سی کتاب ہے، ہائے ہماری بدقسمتی، ہم تو بڑے اللہ اکبر اپنے آپ میں مست تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ دن بھی آئے گا، اللہ اکبر، اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرما دی۔ وہ دن ہے، آ کر رہے گا، مالک یوم الدین ہے اللہ، قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا وہ ہمارا گواہ بنے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اب تو خود پڑھ، شروع سے لے کے آخری تک تو خود پڑھ اور دیکھ تو نے کیا کیا بھیجا ہے، تو نے کیا 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 ہے۔ اپنے گناہ بندہ خود چاروں طرف ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہمارے بھائی بہن بھی ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، جن کے سامنے ہم بڑے اچھے بنے ہوتے تھے وہ بھی ہوں گے، ساری دنیا کے سامنے ہم کو اپنا اعمال نامہ پڑھنا ہوگا۔ دوسرا گواہ کیا ہوگا؟ دوسری گواہی فرشتوں کی ہوگی۔ فرشتے کون؟ کرامن کاتبین، رائٹ ہینڈ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ بدی لکھتا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں یہاں لکھ لیا جاتا ہے، ہم نیکی کرتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ
کا فرشتہ کون ہے؟ کرامن اور کاتبین. یہ دونوں فرشتے ہماری ہر لمحے کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھ رہے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے. تیسرے نمبر میں انسان کے جسم کے حصے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی تو ساتھ چھوڑ جاتا ہے دنیا میں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے. حشر کے دن نہ ماں کام آئیں گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ ماں بچے کو پہچانے گی، نہ بچہ ماں کو پہچانے گا، اور نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. لیکن افسوس، ہائے افسوس، ہمارے جسم کے حصے تک ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے. ہمارے جسم کے حصے تک ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے. اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ مہر لگا دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ کیا ہوگا؟ مہر لگا دی جائیں گی، سیل کر دی جائیں گی زبان کو. اور پھر ہاتھ بولے گا، ہاں ان ہاتھوں سے بہت اشارے کیے تھے، ہاں ان ہاتھوں سے بہت گناہ کیے تھے، ہاں ان ہاتھوں سے بہت ظلم کیے تھے، ہاں ان ہاتھوں سے بڑے بڑے برے جادو ٹونے اور کام کیے تھے. یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد پیر خود بولیں گا، شرمگاہیں خود بولیں گی کتنا زنا کیا تھا، کتنے گناہ کیے تھے، کتنے غلط کام کیے تھے. ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے، اور اس وقت زبان بولیں گی کہ میں کچھ بولوں. ہائے میرے جسم کے حصے، دنیا والے تو چھوٹے میرے جسم کے حصے میرے دشمن بن گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد چوتھا گواہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ قیامت کے دن چوتھا گواہ ہوگا زمین. جو یہ زمین ہے نا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گا، اب جب تو بول، اے زمین اب تو بول، تیری پیٹھ پر اس نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا نیکیاں کی تھی. نیکی ہے تو نیکی بتائیں گی، اور گناہ ہے تو وہ گناہ بتائیں گی. کہ اس وقت میں اس نے پورے سین کیپچرڈ کیے ہوئے ہیں. ہم جیسے ارے گیروں کو اللہ نے موبائل پکڑا دیا. زمین اتنی بڑی شے بنائی اللہ تعالیٰ نے، کیا ان میں موبائل نہیں، ان میں کیمرے نہیں ہیں؟ ہر لمحہ ہر پل وہاں کیمرے لگے ہوئے. وہ ہمارے ہر سین کو زمین کیپچر کرتی ہے. جس جگہ پر زنا کیا تھا، جس جگہ پہ غلط کام کیا تھا، جس جگہ پہ کسی کا قتل کیا تھا، جس جگہ میں کسی کے ساتھ میں گناہ کیے تھے، کسی کے اوپر بہتان لگائے تھے، بہتان کشی کی تھی، وہ ساری چیزیں زمین بولیں گی. اللہ زمین کو گواہ بنا دے، گواہی عطا فرما دیں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اس ہولناک دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو بچائے. اے اللہ تجھے تیرے شان ستاری کا واسطہ ہماری عیب پوشی فرما مولا، اور توبہ قبول فرما مولا. اس دن کھڑے ہونے کے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے اللہ، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے مولا. ہمیں توبہ کی توفیق دے دے مولا، اور مرتے دم تک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. کسی نے اگر ہماری تعریف کی نا کہ آپ بہت اچھے ہو، بڑے پارسا ہو، بڑے نیک ہو، بڑے ایسے ہو، بڑے ویسے ہو، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اوپر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری تعریف نہیں کر رہا، وہ اللہ کی شان ستاری کی تعریف کر رہا ہے. وہ اللہ ہے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے بادشاہ، اللہ نے ولایت دے دی اور ہدایت ایسی دی کہ سب کچھ دنیا کی لذتیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے عشق میں جنگل کی خاک چھانی اور عبادت میں مست ہوئے. بڑے بلند پائے کے بزرگ بنے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت گناہوں میں ملوث ہوں، گناہ تو میری عادت بن گئی ہے. ایسا کچھ عمل بتائے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتا. گناہ چھوڑ نہیں سکتا لیکن اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈر بھی لگتا ہے. کچھ بتائے جس سے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کا عذاب بھی نہ ہو. کچھ بتائے. ہم جیسے ہوتے تو بولتے نکل یہاں سے، تجھے گناہ بھی نہیں چھوڑنا ہے تو یہاں کیوں آیا. لیکن اللہ کے ولیوں کے پاس بڑی تجویز ہوتی ہے، بڑی تجویز. انہوں نے بڑے پیار سے کہا، ٹھیک ہے تجھے ایک تجویز، ایک مشورہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ بڑا خوش ہو گیا، چلو مجھے بتا رہے ہیں. کہا گناہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. جب اس نے بول دیا تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک تجویز تجھے بتاتا ہوں، کرتا ہوں. وہ کیا؟ کہنے لگا کیا؟ تو کہنے لگے کہ ایسا کر، تو گناہ تو چھوڑ نہیں سکتا نا، تو ایسا کر، گناہ ایسا کر کہ اللہ کی نظر سے اوجھل ہو کے کر. اللہ کی نظر سے اوجھل ہو کر گناہ کرتے رہے، ایسا کچھ کر دو.
کہنے لگا حضرت یہ کیسا ممکن ہے، اللہ تو حی القیوم ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے بندوں پہ گھات لگا کے بیٹھا ہوں۔